إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال عز من قائل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة معزز حاضرین دینی بھائیو، گزشتہ سے پہلے خطبہ میں نکاح یا شادی کے احکام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ بیان کیا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو نکاح کی شرط کہا جاتا ہے، 2 پر ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسے مسئلے کو بیان کیا جائے جو بلا وجہ کے اپنے جماعت کے اندر بھی مختلف قسم کے فساد کا ذریعہ بنا ہے، اور اس کی وجہ خود اپنے درمیان کے وہ مقرر علماء ہیں جو بلا دلیل چیزوں کو حرام سے حلال، حلال سے حرام کر دیتے ہیں۔
جبکہ یہ ہمیں جاننا چاہیے اور ہم سب کو جاننا چاہیے. ہمارا اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ ہمارا دین اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس کے اندر جو چیزیں حلال ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں اور جو حرام ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں. اور شریعت نے عام جو چیزیں ہیں جسے عرف عام کہا جاتا ہے اور جن میں سے بہت ساری چیزیں مقامی طور پر جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان سے بھی متعلق ہے. شریعت میں جسے عرف عام کہتے ہیں ان کے تعلق سے شریعت نے حلال و حرام کا اصول مقرر کیا ہے. کسی چیز کو ان کے تعلق سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا یہ اسی اصول کے مطابق ہوگا. یہ اسی اصول کے مطابق ہوگا کیونکہ ان عرف عام کی چیزوں میں اصل اباحت ہے. اگر ان میں سے کسی کو حرام ہم کہتے ہیں یا حلال کہتے ہیں تو شریعت سے اس کے حلال یا حرام ہونے کی بڑی واضح دلیل دینی ہوگی. اور اسی علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حلال و حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے تو اگر بغیر دلیل کسی چیز کو کسی امر کو ہم حلال یا حرام کہتے ہیں تو اللہ کی طرف غلط نسبت ہم کرتے ہیں. کیونکہ جب حلال یا حرام اسے کہتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے حلال کیا ہے اور اللہ نے اسے حرام کیا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے اس کی دلیل ہم نہیں دیتے اور حرام چیز کو حلال یا حلال کو حرام کرتے ہیں تو گویا نعوذ باللہ اللہ کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں. اسے تقول علی اللہ کہتے ہیں عربی میں. اس لیے اس بارے میں سلف صالحین بہت زیادہ محتاط تھے اور اسی طرح الٹا آج ہمارے ماحول میں ہے. بڑے آسانی سے حلال کو بلا کسی دلیل کے اگر حلال کوئی چیز ہے اور اس کے اندر سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو وہ اسی شرط پر اتنی ہی حرام ہوگی جتنی اس کے اندر حرام کی چیز داخل ہوئی. پورے طور پر اس کو حلال کو حرام کہنا یہ تقول علی اللہ شریعت کا اصول ہے. چنانچہ شادی کا جب موقع آتا ہے تو ایک چیز جو بہت زیادہ بیان کی جانے لگتی ہے وہ ہے لڑکی والے کی طرف سے دعوت کا موقع. یعنی جہاں بارات جا رہی ہے یا کہ جس کے گھر نکاح ہوگا جس کی لڑکی ہے اس لڑکی والے کی طرف سے دعوت جائز ہے کہ ناجائز. میرے بھائیوں ایک طبقے نے جن کے ہاں کتاب الحیل ہے حلال کو حرام کر کے پھر اس کے بعد ہیلے کے ذریعے پھر اس کو حلال کر لیتے ہیں. ان سے ہماری گفتگو نہیں ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ ہم کسی مسلک پر گفتگو کر رہے ہیں. ہماری گفتگو حقیقت میں ان لوگوں سے ہے جو اپنے جماعت کے اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے کو مسلک سلف سے کہتے ہیں اور تقریر میں بغیر کسی دلیل کے حلال کو حرام حرام کو حلال بیان کر دیتے ہیں اور مذاق کی طرح حقیقت میں آپ ان کے شارٹ کلپ یا ان کی تقریروں سنیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جہاں تک شادی کا معاملہ ہے حقیقت میں شادی یہ اجتماعی عمل ہے. یہ اجتماعی عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں کہیں. اجعلوا النکاح فی المساجد کہا کہ نکاح مسجد میں کرو. مسجد میں کرو کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ان کے لیے باہر نکلنا ایک ساتھ کسی جگہ جانا یہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نہ جانیں شریعت نے حرام کیا ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا بغیر شادی کے آپس میں متعارف ہوئے ایک ساتھ رہیں یہ حرام ہے. اگر ہم نہ جانیں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ کیسے باہر گھوم رہے ہیں کیسے ایک ساتھ رہ رہے ہیں کیسے ایک ساتھ جا رہے ہیں. اس شبہ کو دفع کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ شادی جب ہو تو عام معاشرے میں معلوم ہو جائے کہ اس لڑکے کی شادی اس لڑکے سے ہوئی ہے.
اس لڑکے کی شادی اس لڑکے سے ہوئی ہے، اور اسی لیے اس قسم کے جو شبہات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے تعلق سے بھی اس کو دفع کرتے تھے کہ کسی کو یہ نہ شبہ ہو کہ یہ آدمی اس عورت کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ واقعتاً اس کی بیوی ہے یا کیا ایسے ہی غلط کام یہ کر رہا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ شادی ایسی جگہ کرو کہ لوگوں کو معلوم ہو۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ مسجد میں آپ نے جو کہا نکاح کرو، یہ ایک مقصد ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک مقصد ہے تاکہ مسجد جو سب سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے وہاں پر نکاح ہو جائے، تاکہ لوگوں کو، عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس لڑکے سے شادی ہوئی ہے۔ اگر یہ چیز کہیں اور بھی حاصل ہو سکتی ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، یہ مباحات میں سے ہے، لیکن کچھ لوگوں نے زبردستی اس کو مسجدوں سے جوڑ رکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک طرح کا اجتماعی عمل کو عام کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسجد ہی سب کچھ تھی، یہیں سارے فیصلے ہوتے تھے، یہیں وفود آتے تھے، یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آتے تھے، اور یہیں عام آپ کی مجالس ہوتی تھی۔ اسی لیے کہا کہ مسجدوں میں کرو، لیکن یہ چیز اجتماعی عمل لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے اگر یہ اس طرح سے کیا جائے، کہیں بھی کیا جائے، چاہے کسی گھر میں کیا جائے، چاہے کسی شادی خانے میں کیا جائے، چاہے مسجد میں کیا جائے، یہ عام مباح چیز ہے، اور اس کو اسی لیے اس مقصد سے اس کا حکم دیا گیا تاکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس لڑکے کی شادی ہو گئی ہے، اور دونوں ایک ہو گئے ہیں، اللہ نے دونوں کو جڑا بنا دیا ہے۔ اور اسی لیے اس کو اور عام کرنے کے لیے یہ کہا کہ گھروں کے اندر جس گھر میں شادی ہو وہاں سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ، یہ کہا دف جو ہے یہ ڈھولک کی طرح کی چیز ہوتی تھی عرب میں، جس کو بچیاں بجاتی تھیں اور اس پر اشعار گاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا حضرت عائشہ کو کہ جب شادی کے گھر میں جا رہی ہو تو وہاں شادی میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور بچوں کو کہنا چاہیے کہ تم اچھے اشعار گاؤ اور دف پر گاؤ۔ حکم آپ نے کہا کہ دف بجاؤ تاکہ معلوم ہو کہ اس گھر میں لڑکی کی شادی ہے۔ اور جب میرے بھائیوں جب گھر میں خوشی آتی ہے تو کیا وہ گھر والا اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کے لیے بلا کر کھانا کھلائے تو کیا شریعت اس کو منع کرے گی؟ کیا اس کا حق نہیں ہے جس کے گھر لڑکی کی شادی ہے وہ اپنے لڑکی کی شادی کی خوشی میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلائے، ضیافت کرے؟ جبکہ ضیافت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ تو ہم نے مٹا دیا اپنے گھر سے۔ آپ کا حکم تھا اور صحابہ کرام کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول ہماری بکری بڑی ہو گئی ہے، اس کو ہم نے ذبح کیا ہے، آپ خود آئیے اور اپنے ساتھ صحابہ کو لے کے آئیے۔ یہی تو دعوت ہے، اسی کو تو ہم کھانے کی دعوت کہتے ہیں۔ کسی بھی خوشی کے موقع پر اس طرح کس چند لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانا، اسی کو ہم دعوت کہتے ہیں اپنے عرف عام میں۔ اور اس کو شریعت نے مہمان کی مہمان نوازی کہا ہے، اور کہا کہ جو آدمی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور اسی لیے یہ علماء کہتے تھے کہ مہمان کو جب ہم گھر بلائیں تو اس کو عزت دیں، باقاعدہ عزت کے ساتھ اس کو کھلائیں، اس کی تکریم کریں۔ یہ ایمان، ہماری ایمان کی علامت ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر کیا لڑکی والا اگر اپنے گھر کسی کو بلا کر کھانا کھلائے تو شریعت اس کو حرام کہتی ہے، اس کو مہمان کی مہمان نوازی کہتی ہے شریعت، اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو شادی میں آج ذکر کرتا ہوں، دو شادی جس میں باقاعدہ لڑکی والے کے گھر شادی ہوئی، اور لڑکی والوں نے باقاعدہ جو لوگ آپ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو گئے تھے وہ ان کی ضیافت کی۔ جو لوگ اس پر بولتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ جا کر پڑھیں اور مطالعہ کریں۔ ایک شادی تو حضرت خدیجہ کی تھی جو عرب کی بڑی شاندار شادی تھی،
یہ بھی جان لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کے ایک اہم شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اب بھی نبی تو نہیں ہوئے تھے لیکن پورے عرب میں آپ کی اخلاق کی بلندی مشہور تھی. نبوت سے پہلے آپ صادق و امین کہے جاتے تھے. اور یہی نہیں، عرب میں کوئی معاملہ ہوتا، قریش کے درمیان مکے میں کوئی معاملہ ہوتا تھا اور میٹنگ ہوتی تھی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری کے باوجود بلائے جاتے تھے. آپ کا مقام تھا نبوت سے پہلے، اور اللہ ہر نبی کو ایسے ہی بناتا ہے. جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں لکھ دیتا ہے. اس کو تمام غلط اعمال سے، وہ اعمال جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ان سے پاک رکھتا ہے، ان سے پاک رکھتا ہے. اور اس کے واقعات اگر پڑھنا ہو تو سیرت نبی پڑھیے. خطبے میں ان واقعات کو ذکر کرنے کا وقت نہیں، یہ پڑھیے کہ کیسے اللہ نے ان تمام اعمال سے آپ کو محفوظ رکھا اور ان تمام عقیدے سے آپ کو محفوظ رکھا جو اللہ پسند نہیں تھے. نبوت سے پہلے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بندوں سے وہ ان کو منتخب کرتا ہے جن کو رسول بنانا ہوتا ہے. اور نبوت سے پہلے ہی چیز ہوتی ہے. اور اسی لیے نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ دلیل میں علماء نے ذکر کیے ہیں، سلف نے ان کو دلیل میں ذکر کیا ہے. اس شادی کو بھی دلیل میں ذکر کیا ہے علماء نے. تو چونکہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تھی، دوسرے طرف حضرت خدیجہ جو قریش کی بہت ہی منتخب عورت تھی، تاجر تھی. ان کی سیرت کو پڑھیے. ہمارے استاد مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اتنی موٹی کتاب لکھی صرف حضرت خدیجہ کی سیرت پر. ان کی سیرت کو پڑھیے. پہلے سے اسلام لانے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سے ہی وہ مشہور تھی. نہایت ہی شریف، نہایت ہی بلند اخلاق اور پیسے والی تاجر. اپنا پیسہ تجارت میں لگاتی تھی. نوجوانوں کو جن کے پاس کام نہیں ہوتا تھا ان کو دیتی تھی کہ جاؤ شام میں تجارت کرو، اس میں اتنا پرسنٹ تمہارا ہوگا، جو پروفٹ ہوگا اتنا پرسنٹ تم کو دیں گے، باقی ہمارا ہوگا. تو اس میں ان کو نقصان بھی ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے کرایا. اسی کے بعد شادی ہوئی. اسی کے بعد شادی ہوئی. جب انہوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی ایمانداری کو دیکھا، آپ کے ساتھ ان کے جو غلام کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوبی بیان کی تو ان کے دل میں آیا. اور انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے رؤسائے مکہ میں سے نہ جانے کتنے نے شادی کے لیے ان کے پاس پیغام بھیجا تھا، لیکن سب کو انہوں نے رد کر دیا تھا. اللہ نے مقدر کیا تھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب نفیسہ گئیں اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی تو آپ بھی یہ نہیں کہ خود تیار ہو گئے. اپنے چچا حضرات جو تھے، کیونکہ آپ کے والدین کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو چچا حضرات جو تھے ان سے آپ نے خاص طور پر ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ان سے کہا کہ خدیجہ کے پاس سے پیغام نکاح آیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان سے اور اچھی عورت کہاں ملے گی. چنانچہ وہ لوگ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات خود نکاح کا پیغام لے کر حضرت خدیجہ کے گھر گئے. اس صحیح روایت ہے. خود پیغام نکاح لے کر حضرت خدیجہ کے گھر گئے، تاریخ طے کی، اور اس تاریخ پر حضرت ابو طالب آپ کے چچا اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور رؤسائے قریش میں سے چند منتخب لوگوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر گئے. کہاں گئے؟ لڑکی والے کے گھر گئے. حضرت خدیجہ کی شادی تھی، لڑکی والے کے گھر گئے اور لڑکی والے کے گھر یہ شادی ہوئی. لڑکی اس زمانے میں جو شادی کا نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو شادی کا ان کا طریقہ تھا اس طریقے سے شادی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ادا کی. یہ متفق علیہ ہے، صحیح ثابت ہے. کتنی ادا کی اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، لیکن اسی جگہ آپ نے مہر ادا کی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگ رکیے، ہم نے آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کا، مٹھائی کا انتظام کیا ہے. اور وہیں ان لوگوں کی جو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہیں ان لوگوں کو کی خاطرداری کی. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس سے بھی بڑی دلیل چاہیے. عورت کے گھر جا کر شادی ہو اور وہیں لڑکی والے ان کے ولی اولیاء
کھانا کھلائے، عزت افزائی کرے اور ضیافت کرے، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ اور یہ ایک طرف یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، دوسرا ایک نبوت سے بعد کا واقعہ سن لیجیے۔ حضرت ام حبیبہ غالباً ان کی شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں جب تھے تو آپ کو معلوم ہوگا جس نے سیرت پڑھا ہے کہ صحابہ کرام مکے والوں کی ظلم و ستم سے عاجز آ کر انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کے حکم سے۔ 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ دوسری ہجرت جب ہوئی تھی حبشہ کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھرانے کے قریبی آپ کے کچھ لوگ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ غور کیجئے، نبی کے گھرانے کے بھی قریبی آپ کے حضرت جعفر آپ کے چچا چھوٹے، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور یہ لوگ جا کر حبشہ میں جب تھے تو وہیں حبشہ کے نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، نجاشی یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے وہاں کے بادشاہ کا، کہا نجاشی اس وقت ان لوگوں سے متاثر ہوا، اس نے ان لوگوں کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور چونکہ خود وہ عالم تھا، نصرانی عالم تھا، عیسائی عالم تھا، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی مکے میں آئیں گے، یہ آخری ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، اس نے پڑھا تھا، اس لیے وہ مسلمان ہو گئے، یہ نجاشی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور انہی کے دربار میں یہ شادی، جب حضرت جعفر اور دوسرے یہ وہیں تھے، یہ بھی جان لیجئے کہ یہ حضرات بعد میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تب مدینے واپس آئے، جب یہ اطمینان ہو گیا ان لوگوں کو کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے اور مدینے میں مسلمان اطمینان سے آباد ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تب یہ لوگ ہجرت کر کے جتنے مسلمان گئے تھے وہ لوگ واپس مدینے آئے تھے، مکے نہیں مدینے آئے تھے، اسی میں حضرت جعفر بھی واپس آئے تھے۔ تو جب یہ شادی ہوئی اس وقت حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تھے، اور حضرت ام حبیبہ یہ نجاشی کے دربار میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ شریعت کا ولی کے سلسلے میں یہ حکم ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ، اگر کسی آدمی کا ولی کسی جگہ موجود نہ ہو اور اس کی شادی کرنا، کسی عورت کا ولی کسی جگہ موجود نہ ہو، ولی میں نے پچھلے جمعہ بتلایا تھا کہ ولی یہ شرط ہے، ولی کی اجازت یہ شرط ہے۔ تو اگر کوئی نو مسلم ہو یا کسی ایسی جگہ ہو کہ اس کا اپنا ولی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، چچا نہیں ہے جو اس کے ولی ہیں، تو جو وہاں کا سلطان ہوگا، جو حاکم ہوگا، مسلمانوں کا جو بڑا ہوگا وہی ولی ہوگا۔ چنانچہ اس جگہ حضرت ام حبیبہ کا ولی کون ہوئے؟ نجاشی، اور اسی لیے نجاشی نے یہ شادی اپنے دربار میں کرائی۔ یہ شادی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منظوری پہنچی کہ ام حبیبہ سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو نجاشی نے باقاعدہ اپنے دربار میں شادی کرائی، اور اس شادی میں آپ کی طرف سے کون حاضر ہوئے؟ آپ کے خاندان والے جو موجود تھے، ان سب کو لے کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ گئے تھے، اور خطبہ حضرت جعفر نے پڑھا۔ خطبے بعد شادی ہوئی، اس شادی کے لیے جو مہر ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی نے ادا کی، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، وہ آپ کی طرف سے بھی ہو سکتے تھے اور لڑکی کی طرف سے بھی، لڑکی کے ولی نجاشی ہوئے اور آپ کی طرف سے مہر بھی نجاشی ہی نے دی۔ اور جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تب جب لوگ آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، تو نجاشی نے کہا، اس کو ہمارے استاد محمد رئیس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے، اور وہ نجاشی نے کہا رکیے، ابھی ہم نے آپ کے لیے میٹھے کا انتظام کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ رکیے، کہا ہذہ سنت الانبیاء، کہا یہ جو ہم تم کو کھلا رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے،
غور کیجئے لفظ پر. اور اس چیز کو اگر غلط ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے غلط کیا ہے، لیکن آپ نے اس واقعے کو، اس پورے واقعے کو آپ نے خود صحابہ کرام کو سنایا کہ آج میری شادی نجاشی کے دربار میں اس طرح ہوئی، اور نجاشی نے جب ضیافت کی اور بٹھایا کہ کھاؤ تو کہا ہذہ سنت الانبیاء، یہ مرفوع حدیث کے اندر ہے. آپ نے کہا کہ نجاشی نے کہا ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. کس بنیاد پر کہا نجاشی نے؟ اس لیے کو عیسائی عالم تھے، ان کو پیچھے کے واقعات معلوم تھے، انہوں نے تورات پڑھا تھا، انجیل پڑھا تھا، تو جانتے تھے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اسی لیے کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. اور اگر نجاشی نے غلط کہا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجب تھا آپ پر یہ رسالت کا حق تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ نہیں یہ غلط ہوا، اور نجاشی نے جو کہا ہے غلط ہوا، لیکن آپ نے صرف سنایا ہے، اور اسی لیے اس کو بھی حدیث میں مانا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کہتے ہیں نا کہ حدیث کیا ہے، اس کو بھی لوگ نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے. میں نے کبھی پچھلے بیان کیا ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا ہو اس کو، ایک یہ کہ آپ نے کر کے بتایا ہو، کہا نہیں ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے کہا کسی کے عمل کو بیان کیا، کسی صحابی کے عمل کو دیکھا یا بیان کیا اور اس پر خاموشی اختیار کی یا رضامندی اختیار کی، وہ بھی حدیث تقریری اسے کہتے ہیں، وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے. تو نجاشی کے اس بات کو باقاعدہ آپ نے بیان کیا کہ کہا کہ یہ سنت الانبیاء ہے. یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو دلیل چاہیے تو دلیل تلاش کرے. اور میں نے کہا کہ یہ ضیافت ہے، باقاعدہ یہ ضیافت ہے، جو ضیافت کا حکم دیا گیا ہے. اور اس طرح کے واقعات صحابہ کرام میں تلاش کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھی ان کو تلاش کیجیے. ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کچھ پیسے والے تھے اور کچھ غریب تھے. ایک شادی ایسی بھی ہوئی کہ ایک عورت آئی آپ کے دربار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں وہبت نفسی لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہوں، یعنی میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو آپ نے کچھ نہیں جواب دیا، خاموش بیٹھے رہے. جب کچھ دیر ہو گئی تو آپ نے پھر اس نے کہا، تو آپ نے کہا صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی کو حاجت ہے اس سے شادی کر لیں؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس سے میری شادی کرا دیجیے. تو آپ نے کہا کہ اگر شادی ہوگی تو تم اس کو مہر میں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا کہ نہیں، جاؤ گھر تلاش کر کے آؤ. گھر گیا، تلاش کر کے آیا، کہا اللہ کے رسول مہر میں دینے کے لیے میرے پاس یہی جو چادر اوڑھے ہوئے ہوں یہی ہے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. غور کیجئے غربت کا حال. کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا آپ نے التمس ولو خاتم من حدید، تلاش کر کے گھر سے تلاش کر کے لاؤ، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہو تاکہ اس کو مہر میں دے دو. تو کہا اللہ کے رسول میں کہہ رہا ہوں گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہی 2 چادر ہے جس کو میں پہنے ہوئے ہوں. تو کہا اگر تم یہ چادر دے دو گے اس کو تو پھر تم کیا پہنو گے؟ تو پھر آپ نے پوچھا کیا تم کو کچھ سورے یاد ہے؟ تو اس نے کہا بتایا کہ ہاں ہے، یہ صورتیں یاد ہیں. تو کہا کہ جاؤ، لفظ ہے حدیث کا، قد انکحتکھا بما معک من القرآن، کہا کہ میں نے تمہاری اس عورت سے شادی کر دی ان صورتوں کے بدلے، قرآن کے ان حصوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہے، تم ان کو یاد کرا دو گے. کوئی پیسے میں مہر نہیں دی گئی، پیسے سے مہر نہیں دی گئی. اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں، ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے احناف کو چھوڑ کر، کہ ہر وہ چیز جس پر میاں بیوی، جس پر عورت راضی ہو جائے مہر کے لیے، ہر وہ چیز جس پر مہر کے لیے عورت راضی ہو جائے وہ مہر بن سکتی ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے علم ہو، چاہے اور کوئی دوسری چیز ہو. اس لیے کہ آپ نے پیسے سے مہر نہیں دی بلکہ اس کو جو صورتیں یاد کرانی تھی اس کو مہر میں دے کر اس سے شادی کرائی. احناف کے ہاں اور مالکیہ کیا بھی ہے شاید کہ کچھ پیسہ کچھ درہم دینے ہوں گے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ حدیث بتلاتی ہے کہ پیسہ شرط نہیں ہے. اسی لیے علامہ ابن رجب اور دوسرے بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے
کہ مہر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہر وہ چیز چاہے جتنی کم ہو جس پر عورت تیار ہو جائے کہ میں مہر میں لے لوں گی، تو وہ مہر دینا واجب ہے، مہر کے بغیر شادی نہیں ہوگی، شرط ہے، لیکن عورت جس چیز پر راضی ہو جائے وہ مہر ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس آدمی کی شادی کرائی جو اس کو قرآن یاد تھا، کہا یہ جا کر اس کو یاد کرا دو، یہی تمہاری مہر ہوگی۔ اس واقعے میں کہیں بھی ولیمے کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی ولیمہ کا ذکر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ولیمہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ جو آدمی مہر میں پیسہ نہیں دے سکتا ہے، جو آدمی کہتا ہے میرے پاس صرف یہی 2 چادر ہے، تو اس سے آپ کیسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ولیمہ کراؤ؟ لیکن اسی کے برخلاف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی اور آئے آپ کے دربار میں، اور اب ان کے کپڑے پر کچھ زرد نشان لگا ہوا تھا، کچھ زرد جو ہے دھبا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، اور کتنے سے؟ بنوات من ذهب، کہا کہ مہر میں دیا ہے گٹھلی کے دانے کے برابر، گٹھلی کے برابر سونا، کہا سونا دیا ہے، جو کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، کہا اس کے اتنے برابر سونا دیا ہے مہر میں۔ غور کیجئے کون دے گا یہ؟ اس زمانے میں جب مسلمانوں کی اقتصادی حالت اتنی کمزور تھی، اس زمانے میں اتنا کون دے گا؟ جس کے پاس ہوگا تو وہ دے گا، جس کے پاس ہوگا تو وہ دے گا۔ جب یہ انہوں نے کہا تو آپ نے کیا کہا؟ اولم ولو بشاتن، کہ جب تمہارے پاس اتنا ہے اور اتنا دے کر تم نے شادی کی ہے تو کیا کرو؟ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے کرو۔ یہ آپ نے سب سے نہیں کہا، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کے حساب سے آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اور یہ چیز عرف عام جو ہم کہتے ہیں، عرف جو کہتے ہیں شریعت میں، عرف و عادات، اور جسے ہم مختلف معاشروں کی، مختلف قبیلوں کی، مختلف جگہوں کی عادات کہتے ہیں یا رواج کہتے ہیں، رسم و رواج کہتے ہیں، یہ انہی چیز میں ہے۔ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے اس کو اتنا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ حلال و حرام کا جو اصول ہے شریعت کا، اس کو خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ پتہ نہیں ہمارے علماء جو مقررین بنے ہوئے وہ ان آیات پر غور کرتے ہیں یا اس سے جو اصول نکالا گیا اس کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے کہ پہلے بتایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے اس سرزمین پر زینت کی چیزیں، زینت کیا ہے؟ آپ کپڑا پہنے ہوئے زینت ہے، کپڑے میں اچھے سے اچھا پہنتے ہیں زینت ہے، آپ کو اللہ نے جتنی استطاعت دی، جتنا پیسہ ہے اس کے حساب سے اچھا پہننا چاہتے ہیں، یہ زینت ہے۔ اور اس زینت کو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ بندے کے اوپر دیکھا جائے۔ حدیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس بندے کے اوپر دیکھے۔ لوگ اس کو حرام کہنے لگتے ہیں، اس کو فضول خرچی کہنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنا ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اگر اپنے استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا پہنتے ہیں تو کہاں سے فضول خرچی ہے؟ فضول خرچی یہ ہے کہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ 1000 کا پہننا چاہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ کے پاس 10 آدمی کو کھلانے کی طاقت ہے، آپ 1000 آدمی کو دعوت دینا چاہیں اور اس کے لیے چندہ کریں، یہ ہے، اس کو میں حرام کہتا ہوں۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس کا حوالہ یہ دیا جاتا ہے، دوسرے لوگ حوالہ دیں جو حلال کتاب الحیل کے ذریعے حلال اور حرام کرتے ہیں، وہ اس کا ان چیزوں کا حوالہ دیں۔ لیکن ہم جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، ہمارا سیدھا سا اصول ہے، معاشرے کا بندھن یا معاشرے کی بولی، اس کو پکڑ کر ہم کسی چیز کو کہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام، میرے بھائیو ایک دم غلط ہے۔ آپ کو اللہ نے جو استطاعت دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کسی کو اتنا دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور کسی کو اتنا بھی نہیں دیا کہ وہ رات میں اپنے گھر میں گرم بستر میں سو پائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، اور جس کو اس نے زیادہ دیا، اگر وہ اپنے استطاعت کے مطابق 1,00,000 آدمی کی دعوت کر رہا ہے تو آپ کو کہنے کا کیا حق ہے؟ اس کے بعد اس سے استطاعت ہے، اس کو کیوں فضول خرچی آپ کہتے ہیں؟ معاشرے کو لے کر اس کو کیوں فضول خرچی آپ کہیں گے؟ اور جس کے پاس ہے نہیں، اللہ نے کم دیا ہے، تو اس کو چاہیے جتنا اللہ نے دیا ہے اسے آپ سے اپنے کو لے کر چلے۔
وہاں یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا. یہ معاشرے کا بگاڑ ہے, یہ معاشرے کا بگاڑ ہے کہ بڑا جو کر رہا ہے اس کو دیکھ کر چھوٹے پر لان تان کیا جاتا ہے. اور یہ معاشرے کا بگاڑ ہے جو برادری واد جن کے ہاں ہے, جو سید خان پٹھان اور اس طرح کی برادریوں میں جو اپنے بٹے ہوئے ہیں, ان کے ہاں یہ لعنت ہے کہ جہیز کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمارے لڑکے کو اتنا دیا جائے, اور دعوت کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں سے اتنے لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے. یہ میں کہتا ہوں میرے بھائیو, اس طرح کی اگر لڑکی کی طرف سے دعوت ہوتی ہے ڈیمانڈ والی, تو میں بھی کہتا ہوں کہ حرام ہے. میں بھی کہتا ہوں یہ حرام ہے کہ آدمی کے اندر استطاعت نہیں ہے, اس کے بعد بھی اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ 100 نہیں 1000 آدمی کی دعوت ہونی چاہیے. اگر لڑکی والے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی خوشی سے اپنے گھر والوں کو دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کو حرام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر اسی چیز کو غلط طریقے سے کیا جائے, ڈیمانڈ کے اس پر کیا جائے, اور شادی اسی پر منحصر ہو کہ شادی ہوگی اسی بنیاد پر کہ جہیز میں گاڑی دی جائے, جہیز میں اتنا روپیہ دیا جائے یا ہمارے لیے اتنا کھانا کیا جائے, تو یہ بلا شبہ یہ حرام ہے, بلا شبہ یہ حرام ہے. لیکن خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق, یہ بھی جان لیجیے, خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق اگر لڑکا اپنی لڑکی کو جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو کچھ دیتا ہے, اور یہ لڑکے کی ملکیت نہیں ہوگا, دے گا باپ اپنی لڑکی کو اور یہ لڑکی کی ملکیت ہوگا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اور اسے جہیز نہیں کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی شادی کی تھی, اس کو پڑھیے, لوگ اس کو دوسرے پیرا میں بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے ان کا بستر اور کھانا پکانے کا سامان یہ حضرت فاطمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت علی کا آپ سرپرست اس لیے دیا. میرے بھائیوں, یہ تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کے سرپرست تھے, اور جب شادی کی تو حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے لیے آپ نے یہ چیز دیا جو آپ کی استطاعت تھی. آج بھی اگر کوئی لڑکا, کوئی باپ اپنی لڑکی کو اپنی استطاعت کے مطابق, اور یہ یاد رکھیے کہ لڑکی کی ملکیت ہوگی, لڑکا کی ملکیت نہیں ہوگی, یہ لڑکی کی ملکیت ہوگی. اپنی لڑکی کے آرام کے لیے گھر بنوا دے, پورا گھر ہی بنوا دے, اس کو بچھونا دے دے, اس کو اور کچھ دے دے کہ لڑکی ہماری جا کر اپنے سسرال میں جو ہے اچھے سے خوشی سے رہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ان چیزوں میں سے جس کو اللہ نے کہا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ نے لڑکی کے والد کو اتنا دیا, اتنی زینت دی اور اتنا روزی میں سے دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی لڑکی کے لیے نام کر سکے, کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اگر حرام کہتے ہیں تو اسی میں سے ہوگا جو اللہ نے کہا ہے کون ہے جو اللہ کی اس زمین میں دی ہوئی زینت اور اللہ کی دی ہوئی روزیوں کو حرام کر دے. کون چیلنج ہے اللہ؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ نے جو زینت کی چیز بنائی ہے اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حلال ہے. اور اسی لیے آگے کہا کہ یہ مومنین کے لیے دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں ان کے لیے خاص طور پر ہوگا. اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین توحید پر عمل کرنے کی توفیق دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.